نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے رب کائنات نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے شعبہ نظامت دعوت کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کی یہ علمی، فکری اور روحانی نشست آج ایمان کی حقیقت کے موضوع پر ہماری تیسری نشست ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب اس سے پچھلی نشست جس میں ہم نے وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا کے تحت گفتگو کی تھی، اس میں بھی وبشر المؤمنین وہ جو بشارت رب کائنات نے سنائی تھی وہ تھی مومنوں کے لیے. تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لفظ ایمان پر اور ایمان کی حقیقت پر پہنچے تھے. اب ایک اور مقام سے آج ہم دیکھتے ہیں ایمان کیا شے ہے، ایمان کس چیز سے آتا ہے، ایمان کس چیز سے ملتا ہے. دو چیزیں انسان کی زندگی میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. ایک ہے کہ جس سے انسان کے ایمان کو تقویت ملے، انسان کے ایمان کو بقا ملے، اور ایک ہے کسی چیز سے کسی کا ایمان آ جائے، کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. تو یقیناً جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو لوگوں کے ہاں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ کلمہ جب پڑھ لیا تو پھر ہم مومن ہو گئے، ہمیں ایمان کی دولت مل گئی. آپ یاد رکھ لیجئے، فقط کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں ملتا. لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد رسول اللہ کہہ لیا تو دائرہ اسلام میں تو انسان آ جاتا ہے، اسلام کی عمارت میں تو انسان داخل ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھ لیں، ایمان کی دولت پانے کے لیے اور ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اور شرائط ہیں، کوئی اور شے ہے. آپ کہیں گے یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ تو جو میں نے قرآن مجید کی آیت کا کچھ حصہ جو تلاوت کیا ہے اس کے الفاظ بتا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو. اب یہاں اللہ نے یہ خطاب مومنوں سے کیا ہے. رب کائنات کی ذات کبھی خطاب یا ایھا الناس کہہ کر کرتا ہے، کبھی وہ خطاب کافروں سے کرتا ہے، کبھی مسلمانوں سے کرتا ہے. اب یہاں کافروں کا تو ذکر نہیں ہے،
ان کے ساتھ تو بات نہیں ہے. یہاں رب کائنات نے خطاب کیا ہے مومنوں کو، تو مومنوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب ایمان والا کہہ کر رب کائنات نے اگلا جو لفظ استعمال کیا وہ فرمایا آمینو، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب اللہ رب العزت کا یہ خطاب فرمانا کہ اے ایمان والو آمینو، ایمان لے آؤ، اس کا مفہوم بتا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک ایسا ایمان ہے جسے لانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر سوال پیدا ہوا وہ کون سا ایمان ہے، وہ کیسے آتا ہے، وہ کیسے نصیب ہوتا ہے. اب جب خطاب کیا رب کائنات نے تو پھر ذہن میں سوال تو آ گیا کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تو خطاب بھی ایمان والوں سے ہے اور بات بھی اللہ نے ایمان لانے کی ہے. تو اگر وہ مومن نہیں تھے تو رب کائنات نے یہ کیوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان اے ایمان والو؟ اگر وہ مومن نہیں تھے تو یوں کیوں کہا؟ اور اگر وہ مومن تھے تو آمینو، پھر آمینو کہہ کر کس ایمان لانے کی بات کی ہے؟ یہ آیت کا مفہوم اور آیت کے الفاظ اور اللہ کا خطاب یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، ایک ایمان ایسا بھی ہے جو تمہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد جس کے لانے کی ضرورت ہوگی. ایک ایمان ایسا بھی ہے کہ جو تمہیں میرے قرب کا ذریعہ بنے گا. وہ ایمان کون سا ہے؟ حاضرین ذی احتشام، آئیے آج اسی پر انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے اور گفتگو کریں گے. ایمان اس کا مطلب ہے پھر ظاہری اعمال سے نہیں ملتا، فقط کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ملتا. اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو شعور میسر آتا ہے، جس سے انسان کی زندگی کی راہیں کھلتی ہیں، جس سے رستے کھلتے ہیں، جس سے انسان کے سفر میں آسانی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان اللہ رب العزت کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، شعور آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے. تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے علم. علم نور بھی ہے. تو اگر کسی کے پاس بہت سارا علم ہو تو وہ علم بھی آپ یوں سمجھیں کہ اسے دولت ایمان نہیں دیتا. باقی بہت ساری آسانیاں اس کے لیے ہوں گی چونکہ نور مل گیا ہے اسے، مگر ایمان کی دولت علم سے بھی نہیں آتی. تو حاضرین محترم، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ علم سے ایمان آتا ہے، نہ کلمہ پڑھ لینے سے ایمان آتا ہے، نہ ظاہری اعمال سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان چیزوں سے بھی ایمان نہیں آتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے بھئی پھر ایمان کس شے سے آتا ہے؟ ہم جس چیز سے ایمان ملتا ہے اس کو آخر پہ بیان کریں گے. پہلے اس پہ دلائل دے دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے سے ایمان کیسے نہیں ملتا. حالانکہ جو بھی کوئی کلمہ پڑھ لے وہ کہے بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اس کے بعد نیت کو مان لیا، اس کے بعد لا شریک ہونے کو مان لیا، اسے معبود مان لیا، اپنے آپ کو عبد مان لیا، اس کے حضور جھک گئے، عبادت و بندگی کر لی، اسے اپنا معبود مان لیا، لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا کے دوسرے جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے رہے شرک کی طرف نہیں گئے، ہم توحید کی طرف آ گئے اور حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا، حضور کی نبوت کو مان لیا، آقا علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا. تو یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ایمان کیسے نہیں ملتا؟ یاد رکھ لیں کہ ایمان فقط ظاہر یا اظہار کر لینے سے، فقط زبان سے مان لینے کا نام ایمان نہیں ہوتا. ماننے کے لیے فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ دل سے ماننا پڑتا ہے. ورنہ اگر کلمہ پڑھ لینے سے ایمان مل جاتا تو عبداللہ بن ابی بھی تو وہ منافق جو تھا مکے کا، وہ بھی تو پڑھتا تھا کلمہ. اگر کلمہ پڑھ لینے سے ایمان مل جاتا تو مکے کے منافقوں کو بھی ایمان کی دولت مل جاتی. کیا وہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ منافق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں کھڑے ہو کے عبادتیں کرتے تھے، ساتھ چلتے بھی تھے، صحبت بھی ملتی تھی، تربیت بھی ملتی تھی، سب کچھ ملتا تھا،
مگر چونکہ اندر بغض تھا، اندر اناد تھا، اندر کینہ تھا، منافقت تھی، ظاہر اور تھا باطن اور تھا۔ جب ظاہر اور باطن دونوں جدا جدا ہوتے ہیں تو پھر ایمان نہیں آتا بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کا جیسا باطن ہو یا جیسا ظاہر ہو اسی طرح کا باطن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سج دج کے انسان رہے، اوپر اب خوبصورتی پیدا کرتا رہے، مگر اندر انسان کے وہ شیطان کا غلبہ ہو، اس کی روح پلید ہو چکی ہو، گندی ہو چکی ہو، غلاظت زدہ ہو چکی ہو۔ کیسے؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ہٹ دھرمیوں سے۔ تو لہٰذا کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں آتا، جیسے عبداللہ بن ابی کی مثال دے دی آپ کے سامنے۔ اب پھر دوسری چیز ہے، وہ ہے کہ ظاہری عمل سے ایمان نہیں آتا۔ یقیناً ظاہری اعمال جب کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب ضرور بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ایمان کی اساس اور ایمان کی بنیاد وہ ظاہری عمل نہیں ہے۔ اس پہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی جنگ میں شریک تھے، تو ایک کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، وہ اپنی سواری پر سوار تھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں آیا، تو دیکھا کہ کتنا حسین چمکتا ہوا مکھڑا ہے، خوبصورت چہرہ ہے، نوجوان ہے۔ تو آ کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ مجھے کس شے کی بشارت دیتے ہو؟ کس چیز کی خوشخبری سناؤ گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے کلمہ پڑھا تو جنت کی بشارت آقا علیہ السلام نے اسے دی۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو یہاں ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو جب اس کافر نے جو سوال کیا کہ آپ مجھے کیا دیں گے، اب ذرا توجہ کیجئے کہ ہے وہ کافر، مگر اس کا یہ اعتقاد ہے، اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ توکل ہے، یہ یقین ہے کہ جس ہستی کی بارگاہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، سوال رکھ رہا ہوں، کوئی چیز طلب کر رہا ہوں، وہ ہستی ایسی ہے کہ اس سے جو مانگو، جب مانگو، جیسے مانگو وہ عطا کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو اس نے مقید نہیں کیا، اس نے بس اتنا مطلقاً کہہ دیا کہ جو اگر کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے، کسی چیز کا نام نہیں لیا۔ اب اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ دینے میں اختیار نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ کلمہ تجھے میں پڑھا دیتا ہوں، دولت ایمان لینی ہے تو تجھے اللہ دے گا، کلمہ تجھے میں پڑھا دیتا ہوں، جنت لینی ہے تو تجھے اللہ دے گا، کلمہ تجھے میں پڑھا دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی اور شے لینی ہے، آخرت کی کوئی اور شے لینی ہے، خدا کا قرب لینا ہے، ایمان لینا ہے، تقوی لینا ہے، طہارت لینی ہے، پاکیزگی لینی ہے، دنیا کی کوئی نعمت لینی ہے تو کلمہ میرے پاس پڑھ لو، باقی جو کچھ لینا ہے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے بھی یوں نہیں فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا تو فرمانے لگے ہاں تو میرا کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، اب ذرا اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی اس کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ حضور نے بھی فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب اس شخص نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جس ہستی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے، جس کے در پہ جھک گیا ہوں، جسے اپنا رسول مان لیا ہے، اپنا آقا مان لیا ہے، اپنا مولا مان لیا ہے، اور جس کے ساتھ تعلق قلبی جوڑ لیا ہے، جس پہ ایمان لے آیا ہوں، جسے مان لیا ہے، کیوں نہ اپنی سواری سے اتر کر، ادب کا تقاضا ہے کہ اس کی قدم بوسی کی جائے۔ اب اپنی سواری سے اترنے لگا، پاؤں رکاب میں اڑتا ہے، سواری کی رکاب میں، سر کے بل زمین پہ گرتا ہے، جب زمین پہ گرتا ہے وہیں اس کی شہادت ہو جاتی۔ اب یہ جو اتنا سا عرصہ گزرا ہے، سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے
اور عقل مندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اشارہ ہے اس میں کہ دیکھو اس نے ابھی ظاہری کوئی عمل نہیں کیا، اور ظاہری عمل کرنا تو درکنار، اسے تو ابھی خبر بھی نہیں ہے نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، روزہ کیا شے ہے، زکوٰۃ کیا شے ہے، صدقہ کیا شے ہے، حج کیا شے ہے، اسے کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں کہ ان کے درجے کیا ہیں، ان کی اللہ کے حضور ان کی وجہ سے انعام کیا ملے گا، اور اس کا ثواب کتنا ہے، جزا کتنی ہے، اللہ کی خوشنودی کتنی ہے، اس میں رضا کتنی ہے، اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو ظاہری عمل تو پھر درکنار ہے، مگر کوئی شخص روئے زمین کا کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص نے چونکہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی، غسل نہیں کیا، عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو کوئی کہے گا کہ یہ جنتی نہیں ہے؟ نہیں، ارے جسے میرے مصطفیٰ جنتی قرار دے دے، جس کے لیے بشارت اور جنت کا اعلان خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دے، اسے دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، اب ذرا یہاں دیکھیے کہ اس نے کوئی ظاہری عمل نہیں کیا، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ تو اگر ایمان ظاہری عمل سے آتا تو اس نے ابھی تک تو نماز سیکھی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے، روزہ رکھا نہیں، روزہ سیکھا ہی نہیں کیسے رکھنا ہے، ترتیب کیا ہے، کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، رکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو کوئی ظاہری عمل نہیں کیا، تو اگر ظاہری عمل سے ہی ایمان آتا تو اس کے پاس تو کوئی ظاہری عمل نہیں، وہ تو ابھی ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، تو پھر اس نے مانا کیا ہے، اسے ایمان ملا کیسے ہے؟ اسے ایمان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جنت کی بشارت کو سن کر اس نے مان لیا، اسے ایمان مل گیا۔ حاضرین محترم، یہیں سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی نشست کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی شرائط کو دیکھتے ہوئے، ایمان کی ضروریات، ایمان کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور دین کی اصل کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں دین پہ استقامت اور اسلام پہ استقامت عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست پہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔